شب برات معافی کی رات ہے۔ انسان حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس رات اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائے اور ان عملوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات میں اس عمل کی برکت و فضیلت خود اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ شب برات میں اللہ کا ذکر و اذکار کرنا قبر کی تاریکی کو دور کرتا ہے، وہاں روشنی اور راحت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ نوافل پڑھنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے لیے فکر و فاقہ ختم کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آتی ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک بابرکت کلمات نہ صرف توحید کی گواہی ہیں بلکہ دنیاوی اور روحانی فوائد کا بھی خزانہ ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، روحانی روشنی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور رحمت شامل حال رہتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل درپیش ہو، قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ استغفار کی باکثرت تسبیح کرنا برے خیالات کو دور کرتا ہے، دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تنگ دستی، غربت اور مالی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں رات ایک ایسی رات ہے کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج ایسا بیان جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر لکھی جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ شب برات، شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات، 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب بارات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہذا شب بارات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی رات جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3
شعبان کی 15ویں رات نمبر 4 دونوں عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان جسم شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلب نسل بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ جل شانہ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کرے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق و روحانیت، بندش و علم، سحر و ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو، دوسرے صدق کے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کرے، نماز تہجد ادا کرے، اس کے بعد سر سجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، پھر دست ادب اٹھے، آنسو بہائے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اسی کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت و ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و غل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں
انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور صرف صالحین اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعات پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے گا اور آپ گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک کہاوت ہے؟ اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہوگا۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں لیکن جہاں تک میاں بیوی کی ایک ساتھ ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا کوئی حکم موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی، عورت ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کوئی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ دوہرا اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ پاک ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزارے۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازم ہے یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت و الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی لازم عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت
عبادت، توبہ اور استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس بابرکت رات کی فضیلت و رحمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔